اور حضرت عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاویہ تو انا ملکت فاحسن، جب تمہیں بادشاہت عطا کر دی جائے تو فاحسن، تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیا کرنا؟ اور تاریخ گواہ ہے، کتب کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر کسی پہ ظلم و ستم نہیں کیا۔ ہاں یہ عمل ضرور ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اب اس کا سبب کیا تھا؟ آج ایمان والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، لا علمیت کی بنیاد پر ایمان والوں کے عقائد اور نظریات کو اکھاڑا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جا رہا ہے۔ افتراق بین المسلمین کا سبب وہ لوگ بن رہے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کا علم نہیں پڑھا، حدیث کا علم نہیں پڑھا، کبھی مساجد میں آ کر نماز تک نہیں پڑھی، اور کہتے ہیں کہ ہم علی کے دعوے دار ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسن سے امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور مساجد کو تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ان مساجد کو حضرت علی پاک کی مقتل گاہ شمار کرتے ہیں اور مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کے بعد حضرت امام حسن پاک مسجد میں نماز پڑھاتے رہے، حضرت امام حسین پاک مسجد میں نماز پڑھاتے رہے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت علی پاک کی مقتل گاہ ہے؟ یہ پرلے درجے کی جہالت ہے اور ایمان والوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرنے کی یہ ناکام سازش کی جا رہی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں۔ یہ شیطانیت کا رستہ ہے کہ شیطان نماز پڑھنے سے ایمان والوں کو روکتا ہے۔ اور میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الامال کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی یبعث اللہ تعالی، جب اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن بندوں کو اٹھائے گا، یبعث اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی معاویہ یوم القیامہ، قیامت والے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اٹھائے گا، وعلیہ رداء من الایمان، حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا، وعلیہ رداء من الایمان، ان کے اوپر ایمان کی چادر موجود ہوگی، جن کے ایمان کی شہادت لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کو نظر انداز کر کے رافضی یہ عقیدہ بیان کرے کہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں جو اصحاب رسول ہیں۔ جس نے بھی اصحاب رسول سے اختلاف کیا ہے وہ اپنے نسب کی تحقیق کروا لے کہ اس کے نسب میں اختلاف ہے۔ کیوں کہ جس کا نسب درست ہے، جس کا ایمان درست ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، وہ اصحاب رسول سے اختلاف نہیں کرتا ہے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شان عطا فرمائی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاویہ جو ہیں وہ میرے رازدان ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آج دنیا کے اندر کسی کو یہ کہا جائے کہ آگ بھڑک رہی ہے، جاؤ اس میں چھلانگ لگا دو، کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤ، کوئی چاہے گا؟ جب دنیا میں دنیا کی آگ میں جانا ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر بغض صحابہ دل میں رکھ کر کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟
اپنے آپ کو جہنم میں کیوں دھکیلنا چاہتے ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج وہ شیطانیت کی ذریت جو شیطان کے رستے پہ چل رہی ہے، جو امت مسلمہ کے اندر افتراق کو فروغ دے رہے ہیں، جو اختلافات کو اجاگر کر رہے ہیں، اور تبصرے کیے جاتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت امیر معاویہ حضرت علی پاک کے خلاف آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اختلاف ہوا ہے، یہ جنگ ہوئی ہے، لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے پوچھا گیا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ایک طرف گروہ امیر معاویہ موجود تھا، دوسری طرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ موجود تھا، اذان ادھر بھی ہوئی، نماز ادھر بھی ہوئی، اذان ادھر بھی ہوئی، نماز ادھر بھی ہوئی، تو میں نے جب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، جو ادھر شہید ہوئے ہیں، جو ادھر شہید ہوئے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ادھر جو شہید ہوئے ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، ادھر جو شہید ہوئے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قتلایا و قتل معاویہ فی الجنہ، جو میری طرف سے شہید ہوئے ہیں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شہید ہوئے ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ادھر والے بھی جنتی، ادھر والے بھی جنتی، ادھر والے بھی، ان سے بھی حضرت علی پاک محبت فرماتے ہیں اور ان سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ معاملہ کیا تھا؟ آج جس طرف لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ خلافت کے لیے کیا، یہ سب کچھ ملوکیت کے لیے کیا، یہ سب کچھ بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے کیا، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ معاملہ دراصل یہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ کیا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان لوگوں کو سامنے لایا جائے، ان کی تحقیق کروائی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکمت کے ذریعہ سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، اس حکمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تاخیر کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ فوراً ان قاتلین کو سامنے لایا جائے۔ بس حکمت یہ تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی چاہتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تاخیر کرنا چاہتے تھے، حکمت عملی کو اپناتے ہوئے بس اسی بات پہ اختلاف ہوا اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ کبھی بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ امیر معاویہ کافر ہیں یا منافق ہیں، نفاق کی بھی کبھی نسبت نہیں کی، اور کبھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا بہتان نہیں لگایا، کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ وہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے سے محبت کرتی تھیں۔ اور صرف یہی نہیں، جب دونوں لشکر آمنے سامنے موجود تھے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ پاک، ایک طرف حضرت علی پاک، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے علیل ہوئے، بیمار ہوئے۔ اس بات کا علم جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، آپ نے اپنے لباس کو بدلا اور ایک اپنی سواری پر بیٹھ کر اور آ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کی۔ جب آپ واپس لوٹ گئے، چلے گئے، تو آس پاس کے بیٹھنے والے جو لوگ تھے، جو سپاہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ ان کے چلے جانے کے بعد
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ امیر معاویہ تھے، میری عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بعد میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی، وہی لوگ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے۔ آج بھی رافضیت جو ہے عروج پر ہے، یہ وہی رافضی ہیں جو دور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس دن بھی اختلاف کیا حضرت علی پاک سے، اور آج بھی وہی اختلاف رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صلح ہوئی تو حضرت امیر معاویہ جب عیادت کے لیے آئے، چلے گئے تو کہنے لگے آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ان کو یہاں پکڑ کر قتل کر دیا جاتا۔ آپ نے بڑا حسین جواب دیا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ مومن کی شان ہے، مومن صرف خوف خدا بندی اپنے دل میں رکھتا ہے۔ وہ تم سب لوگوں کے باوجود میرے پاس آئے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی مصلحت کے تحت آئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میری عیادت کے لیے آئے ہیں، اور مومن کی یہ شان نہیں ہے وہ کسی مومن کو دھوکے سے قتل کر دے۔ یہ جواب دیا سیدنا حضرت علی پاک نے، اور وہی لوگ اس وقت سے انہوں نے حضرت علی پاک سے اختلاف کیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہوئی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو گروہ آیا وہ وہی تھا جو حضرت علی پاک سے محبت کے بڑے دعوے دار تھے، آپ کی سپاہ میں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی پاک سے صرف اسی بنیاد پر اختلاف کیا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیوں کی ہے۔ اور آج بھی جب حضرت امام حسن پاک کی بات کرتے ہیں، محرم کے ایام آتے ہیں، کبھی کسی سے ذکر امام حسن نہیں سنا ہوگا۔ اگر ذکر امام حسن بیان کرتا ہے تو محرم کے ایام میں بھی سنی بیان کرتا ہے، سنیوں کے سٹیجوں پہ ذکر امام حسن بیان کیا جاتا ہے۔ اور وہی رافضی جو اس وقت حضرت حسنین کریمین کے والد گرامی سے اختلاف کر رہا تھا، بعد میں انہوں نے حضرت امام حسن پاک سے بھی اختلاف کیا، جب حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی۔ آج بھی اسی اختلاف کو رافضیت کی ذریت چلاتی آ رہی ہے، اور امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ سب شیطانیت کی گھنونی ایک حرکت ہے۔ امت مسلمہ کو اتحاد کرنے کی ضرورت ہے، ان اختلافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اہل سنت و جماعت کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کو کان سے پکڑ کر ان صفوں سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ یہ امت مسلمہ کی جو صفیں ہیں یہ پاک صفیں ہیں، ان میں ناپاک لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جو گندگی کے پلندے ہیں ان کو اپنی صفوں سے نکال کر باہر پھینکو، اور عقیدہ اہل سنت کو ذہن میں رکھو۔ اہل سنت و جماعت جو ہیں آج بھی اصحاب رسول سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی پاک بھی محبت کرتے تھے، اور حضرت حسنین کریمین جو ہیں وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے لیے وظیفہ کیسے بھیجتے؟ 2 لاکھ اشرفیاں وظیفہ ہر مہینے حسنین کریمین پاک کی بارگاہ اقدس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا جاتا تھا۔ جب اختلاف تھا دل میں حضرت امیر معاویہ پاک کے بغض حسنین کریمین تھا تو پھر یہ تحفے تحائف کیسے، پھر یہ وظیفہ کیوں بھیجا جاتا تھا؟ بس یہ الگ بات ہے، ان ہستیوں کے درمیان اختلاف نہیں تھا، ایک اختلاف ہوا تھا لیکن اس کی بعد میں اصلاح کر دی گئی۔ اور میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اختلاف اصحابی لکم رحمت، میرے صحابہ کو جو اختلاف ہے وہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اختلاف صحابہ نہ ہوتا
کبھی تم رافضی کو پہچان نہ سکتے، اختلاف صحابہ نہ ہوتا کبھی تم خارجی کو پہچان نہ سکتے۔ آج امیر اہل سنت علامہ الیاس اتار قادری صاحب اپنے پوتے کا نام ابو الحسن معاویہ نہ رکھتے، اہل سنت و جماعت کی صفوں سے رافضیت اور خارجیت کی پہچان کبھی نہ ہوتی۔ یہ ہیں وہ اکابرین جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ نہ امام حسن کا اختلاف تھا حضرت امیر معاویہ پاک سے، نہ حضرت امیر معاویہ پاک کا اختلاف تھا حضرت علی پاک سے۔ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر جنگ ہوئی تھی، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا، بڑے بڑے محدثین نے لکھا۔ آج جو قرآن اور حدیث سے عاری ہے، جو کبھی قرآن کو کھول کر پڑھتا نہیں ہے، جو کبھی حدیث کو سننا پسند نہیں کرتا ہے، اس کو دین سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور جو مشورہ دیتا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی صحبت میں مت بیٹھنا، اصل میں وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ میں اولاد آدم کو آخر تک کوشش کرتا رہوں گا کہ دھکیل کر جہنم میں لے جاؤں گا۔ آج بھی شیطان کی ذریت موجود ہے انسانیت کے روپ کے اندر۔ صرف آنکھ چاہیے تو سیدنا ابو بکر صدیق والی چاہیے، فاروقی آنکھ چاہیے، عثمانی آنکھ چاہیے، مرتضوی آنکھ چاہیے، حسنی اور حسینی آنکھ چاہیے۔ ان شیطانیت کی اولادوں کو پرکھنے کے لیے نکال پھینکو ایسے لوگوں کو جو امت مسلمہ میں اختلاف کو بڑھاتے ہیں، امت مسلمہ میں اختلاف کو پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی ان ہستیوں کے درمیان نہ اختلاف تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ کل قیامت والے دن جب ایمان والے آب کوثر کو پینے کے لیے جائیں گے تو کوئی حضرت امیر معاویہ سے لے کر پی رہا ہوگا، کوئی حضرت علی پاک سے لے کر پی رہا ہوگا۔ یہ سب کے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صحبت صحابہ عطا فرمائے۔ آخری حدیثیں تو میں نے بہت ساری لکھی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعولی اصحابی و اصحاری، میرے اصحاب اور میرے سسرال کی طرف سے مجھے تکلیف نہ دو، میرے اصحاب اور میرے سسرال کی طرف سے مجھے تکلیف نہ دو۔ حضور کے اصحاب کون ہیں؟ 1,24,000، 1,40,000، روایات مختلف ہیں۔ حضور کے اصحاب کی تعداد ہے، ہر ایک صحابی قطعی جنتی ہے۔ جو ان میں سے کسی صحابی کی ذات کو نشانہ بناتا ہے وہ کسے تکلیف دیتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتا ہے۔ جو حضور کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اصحاب کے حوالے سے مجھے تکلیف نہ دو، وہ اصحاری اور میرے سسرال کے حوالے سے بھی۔ حضور کے سسرال کون ہے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق، خاندان ابی بکر اور خاندان امیر معاویہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ حضور کے نکاح میں تھی اور ام المومنین ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ حضور کا یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے یہ حضور کا سسرال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ میرے اصحاب کی وجہ سے نہ میرے سسرال کی وجہ سے مجھے اذیت دو۔ فمن سبہم، جس نے بھی ان میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کی لعنت کا نزول ہوگا۔ جو لعنتیں ذریت ابلیس حاصل کر چکی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ان میں سے حصہ ملے، بچ جاؤ ایسی لعنتوں سے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے محبت کرتے ہیں ہر ایمان والا ان سے محبت کرتا ہے، اور جس سے امام الانبیاء محبت کریں
کوئی کہے میں ان سے بغض رکھتا ہوں، وہ شیطان ہے، اور ایسے شیطانوں سے تم بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔